بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، محترم رفیقو، مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا آج 35ویں کلاس میں خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری کلاس ہے اور ہمارا سبق ہے، یہ تقریباً 35 نمبر سبق ہے۔ تو اب تک 34 کلاسز مکمل ہو چکے تھے۔ آج کی جو کلاس ہے وہ 35ویں کلاس ہے، مگر یہ جو کلاس آج ہونے جا رہی ہے اس کا تعلق بھی پہلے والی گفتگو سے ہے اور پہلے کے قواعد سے ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مرکب غیر مفید، یہ اس سے پہلے 34ویں کلاس میں بھی اور اس سے پہلے والے کلاسز میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ مرکب غیر مفید یعنی مرکب مفید پھر مرکب غیر مفید، یہ دو قسمیں مرکب کی گئی تھیں۔ مرکب مفید کے اندر بات مکمل ہو رہی تھی، پھر مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بات مکمل نہ ہو بلکہ بات ادھوری ہو۔ مرکب غیر مفید کی اور مرکب مفید کی آپ کے سامنے جملہ قسمیں آ چکی ہیں۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ ہے۔ تو جملے کی دو قسمیں ہیں، خبریہ، انشائیہ۔ پھر خبریہ کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ پھر اسی طریقے سے انشائیہ جو جملہ ہوتا ہے اس کی 10 قسمیں بورڈ پر لکھ کر آپ کے سامنے اجاگر کی گئی تھیں اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ کسی حد تک وہ 10 قسمیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ دوستو، اس کے بعد ہم نے آغاز کیا تھا مرکب غیر مفید کی قسموں کا۔ مرکب غیر مفید کی قسموں میں یعنی یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ مل کے آتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ اس کے اندر معنی پایا جاتے ہیں۔ تو یہ جو مرکب، مگر اس کے اندر بات مکمل نہیں ہوتی ہے، بات ادھوری رہتی ہے۔ مرکب غیر مفید میں یہ فائدہ مند مرکب نہیں ہے۔ فائدہ مند مرکب وہ ہوتا ہے جس کے اندر بات تکمیل پائے، بات مکمل ہو، سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، سننے والے کو ایک اطمینان حاصل ہو، مزید یعنی بنیادی طور پر کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہ رہے، تشنگی باقی نہ رہے، تو اس کو مرکب مفید کہا جاتا تھا۔ پھر یہ ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی آپ کے سامنے جو قسمیں آئیں وہ 2 اعتبار سے آئی تھیں دوستو۔ مرکب غیر مفید کی ابتدائی 2 قسمیں ہم نے کی تھیں، بورڈ پر اس سے پہلے والی کلاس میں لکھا گیا تھا کہ مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مرکب تقییدی، دوسری قسم کا نام ہے مرکب غیر تقییدی۔ دوستو، اس طرح جو ہے نا آپ کے سامنے لکھ دیا گیا تھا، جیسے کہ میں دوبارہ آپ کے ذہن کو پہلے والی کلاس کی طرف مبذول کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ مرکب تقییدی، یہ ہے مرکب تقییدی۔ اس کے نیچے میں لکھوں گا، دیکھیے مرکب یہ غیر تقییدی، غیر تقییدی۔ تو اس سے پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ تقییدی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر قید پائی جاتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بندش پائی جاتی ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا مطلب آزادی نہیں بلکہ غیر آزادی کا تصور ہے۔ مرکب غیر تقییدی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر قید نہیں ہے، قید و بند سے یہ مرکب جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو مرکب تقییدی جو تھی، تو یہ مرکب تقییدی، تو مرکب تقییدی کی 2 قسمیں ہوتی تھیں، ہم نے کی تھی 2 قسمیں، جس میں سے ایک قسم کا نام ہے مرکب اضافی، پھر دوسری قسم کا نام ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی، تو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی یہ مرکب تقییدی کی 2 قسمیں ہیں۔
پھر اسی طریقے سے مرکب غیر تقییدی، جس کے اندر جو ہے نا دوسرے والا جو لفظ ہے، دوسرا جو جز ہے وہ پہلے والے لفظ یا جز کے لیے قید نہ بنے، تو وہ ہے مرکب غیر تقییدی۔ تو اس کے تحت میں بہت ساری قسمیں، 3 قسمیں آتی ہیں اس کے تحت میں۔ تو یہاں دوستو آج کے سبق کے سلسلے میں یہاں لکھا گیا ہے مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ اس کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مرکب اضافی اور توصیفی یہ مرکب تقییدی کی قسمیں ہیں، تو مرکب تقییدی کس کی قسم ہے؟ پھر مرکب تقییدی مرکب غیر مفید کی قسم ہے، تو لازمی طور پر اصل میں یہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی مرکب غیر مفید کی ہی قسم کہلائی جائیں گی۔ تو اور کتابوں کے اندر، اسباق کے اندر بعض وقت جو ہے نا مرکب غیر مفید کی یہ قسمیں بتائی جاتی ہیں، مرکب تقییدی اور غیر تقییدی کے الفاظ مطلب کچھ کتابوں کے اندر نہیں لکھے جاتے ہیں، تو اسی لیے میں نے یہ یہاں پر مرکب غیر مفید کے تحت میں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے الفاظ اور اس کی قسمیں لکھی۔ تو آپ کیونکہ یہ دراصل مرکب غیر مفید کی ہی قسمیں ہوتی ہیں، تو ایک واسطے کے ساتھ قسم بنتی ہے، پھر ایک بلا واسطہ قسم بنتی ہے، بھئی ایک چیز واسطے کے ذریعے واسطے کے ساتھ ہوتی ہے، پھر ایک بغیر واسطے کے ہوتی ہے۔ تو یہ جو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جو نامکمل بات والی قسمیں ہیں، ان کے اندر مکمل بات نہیں ہوتی ہے، ادھوری بات ہے، تو یہ 2 قسمیں ادھوری بات لیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اندر، تو یہ بلا واسطہ، یہ دونوں مطلب بلا واسطہ یہ مرکب تقییدی کی قسمیں ہیں، مگر بالواسطہ یعنی اس تقییدی کے ذریعے سے یہ اصل میں مرکب غیر مفید کی قسمیں ہیں۔ تو یہ مرکب غیر مفید فائدہ مند مرکب نہیں ہے، اس کی 2 قسمیں ہم پڑھنے لگے ہیں دوستو، مرکب اضافی اور ایک دوسری قسم کا نام ہے مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کے سلسلے میں آپ کے سامنے مثال لکھ کر بتایا گیا تھا اور واضح کیا گیا تھا کہ مرکب اضافی کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، تو اس کے سلسلے میں سرسری گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دوستو آج کی کلاس کے اندر دراصل یہ مرکب توصیفی کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا مقصد ہے۔ تو مرکب اضافی جو ہے، تو مرکب اضافی کے اندر ہم کیسے سمجھیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، تو اس کے سامنے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیے میں اردو لکھ رہا ہوں پھر دوبارہ آپ کے ذہن کو تازگی بخشنے کے لیے، پھر آپ کے ذہن کو پہلے والی کلاس سے مطلب مربوط کرنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیے مرکب اضافی کی میں مثال لکھ رہا ہوں، یہ ہے زید، پھر یہ ہے قلم کا، پھر یہ ہے قلم، زید کا قلم۔ تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے کلاس کے اندر یہ مثال نہ بیان کی گئی ہو، لیکن مثال ہوتی ہے، کون سی بھی مثال ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ایک نہیں سینکڑوں مثالیں مطلب ہمارے ذہن میں پائی جانا ضروری ہے کسی بھی عنوان کی، کسی بھی قاعدے کے تحت میں۔ زید کا قلم، تو دیکھیے دوستو میں نے عرض کیا تھا کہ زید کا قلم، تو مرکب اضافی کی علامت اور اس کی نشانی کے طور پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے کم سے کم 2 لفظ ہوتے ہیں، 2 لفظ ہوتے ہیں، ایسا سمجھیں کہ 2 اسم ہوتے ہیں، 2 لفظ یا 2 اسم ہوتے ہیں۔ 2 اسموں میں سے بھئی ایک اسم جو ہوتا ہے، ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کا نام مضاف، پھر دوسرا جو اسم ہوتا ہے یا لفظ ہوتا ہے اس کا نام مضاف الیہ، درمیان میں کا کی کے را ری رے کا ترجمہ پایا جاتا ہے، بات ادھوری ہوتی ہے۔ تو دوستو اس کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے قائم کیا جا رہا ہو، نسبت قائم کی جا رہی ہو، ربط پیدا کیا جا رہا ہو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے، پھر درمیان میں کا کی کے راری رے کا ترجمہ آ رہا ہو، پھر اس کے اندر بات مکمل نہ ہو رہی ہو، بات ادھوری ہی رہ رہی ہو، تو ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہا جائے گا۔
پھر آسانی کے طور پہ یہ بات آپ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کاکی کے راری رے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ دوستو یہاں پر زید کا قلم، یہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں یہ اردو کے الفاظ ہیں، لازمی بات ہے کہ اردو کا مرکب اضافی ہے، تو ہم اس کو اگر عربی میں ڈھالنا چاہیں، عربی کا مرکب اضافی بنانا چاہیں، تو دوستو اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اردو کا الٹا ہوتا ہے۔ مطلب اردو میں جو مضاف ہوتا ہے، اردو میں جو مضاف ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جبکہ عربی میں جب عربی بناتے وقت، پھر عربی میں اس کو منتقل کرتے وقت الٹا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے الٹے سیدھے ہوتے ہیں، تو الٹا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اردو میں بعد میں آیا ہوا لفظ ہے، تو اس کا عربی بناتے وقت، اس کو عربی میں ڈھالتے وقت اس کو پہلے لکھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم صحیح طور پر مرکب اضافی لکھ سکیں۔ قلم، دیکھیے یہ جو قلم کا لفظ ہے، زید کا قلم، تو دو الفاظ تھے زید اور قلم، تو اس میں سے میں نے قلم کی عربی پہلے بنائی، قلم کا لفظ پہلے لکھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا جو پہلے لفظ تھا اردو میں اس کو بعد میں لکھا جائے گا، وہ ہے زید۔ کیا کیا جائے گا؟ بعد میں لکھا جائے گا، وہ ہے کیا ہے؟ زید۔ تو دوستو قلم زیدن، یہ ہو گیا قلم زیدن، تو اس کا ترجمہ ہوگا اردو میں زید کا قلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہے مضاف، عربی میں مضاف ہے، یہ اس سے پہلے بھی بات آئی چکی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ایک ہے یہ مضاف الیہ۔ تو یہاں دیکھیں دوستو، قلم کا لفظ یہاں پہ مضاف بن رہا ہے اور زید کا لفظ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو عربی میں مضاف ہے وہی لفظ مضاف ہوگا اردو میں بھی یا کسی بھی زبان میں جب منتقل کریں، لیکن ترتیب بدلی ہوگی، ترتیب الگ ہوگی۔ یہ جو مضاف ہے قلم، اب اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے، اس لیے میں سرسری طور پہ بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو زید کا قلم، تو اس میں قلم کی جو نسبت ہے وہ زید کی طرف ہو رہی ہے، زید سے اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے۔ قلم کسی کا بھی ہو سکتا تھا، زید کا، عمر کا، بکر کا، ابراہیم کا، رشید کا، فرید کا، اسماعیل کا، کسی کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا تعلق زید سے قائم کر کے اس کی طرف قلم کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو یہ ہو گیا ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا نام مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جس سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، تو اس کا نام مضاف الیہ، جیسے کہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی۔ تو مضاف یہاں پہ دیکھیں، قلموں کا لفظ مضاف ہے اور زیدین کا لفظ مضاف الیہ ہے، تو یہی قلموں کا لفظ، قلم کا لفظ جو ہے نا اردو میں جب لکھے ہم مضاف الیہ تو وہ بعد میں آیا ہوا ہے، زید کا لفظ جو عربی میں بعد میں ہے تو وہ پہلے آیا ہوا ہے۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ اردو اور عربی کے مضاف الیہ میں صرف اتنا فرق ہے کہ اردو میں، یہ دیکھیے مضاف، اردو میں مضاف بعد میں ہوتا ہے، جب اردو ہوگا تو اس کا مضاف بعد میں لکھا جائے گا، پھر مضاف الیہ پہلے لکھا جائے گا، جبکہ عربی میں مضاف پہلے ہوگا، مضاف الیہ بعد میں ہوگا۔ اسی لیے میں نے ایسے لکیریں یہاں پہ کھینچی ہیں، یہ دیکھیے یہ قلم کا تعلق اس قلم سے کیا جا رہا ہے، عربی میں لکھے گئے قلم سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو قلم کا لفظ ہے تو یہ مضاف ہے، چاہے اردو میں ہو یا عربی میں ہو، مضاف ہے، تو مضاف یہاں پہ اردو کی مثال میں بعد میں آیا ہوا ہے، پھر مضاف، اور یہاں عربی میں پہلے آیا ہوا ہے، پھر اردو میں جو زید کا لفظ ہے مضاف الیہ وہ پہلے آیا ہوا تھا، تو عربی میں جب مضاف الیہ بنانے کا وقت آیا تو وہ بعد میں لکھا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اردو کا الٹا ہوتا ہے عربی، پھر عربی کا الٹا ہوتا ہے اور برعکس ہوتا ہے اردو، تو اس طرح بنانا پڑے گا۔ اور دوسری چیز وہاں پر ہم نے عرض کی تھی کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے پہلے نمبر پر، جب عربی میں اس کو مضاف بنایا گیا اور عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے، تو جو مضاف ہے، جو مضاف لفظ ہوتا ہے، اس کے اوپر دو پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ دوستو اس کو ہم ابھی ابتدا میں ہی سمجھ کے آگے بڑھنا ضروری ہے، تاکہ آگے جو مثالیں وغیرہ ہم سے گزرنے والی ہیں اس میں پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ تو پہلے نمبر پر جو عربی میں لفظ لکھا گیا ہے یہ اضافت کے معاملے میں، تو وہ مضاف ہے، تو مضاف پر دو پابندیاں عائد ہوتی ہیں، دو۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے عربی میں اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیے الف لام جو ہوتا ہے نا، یہ
جیسے کہ الولدو ہے، القلمو ہے، الرجلو ہے، الکتابو ہے، تو یہ الف لام کے ساتھ الفاظ لکھنے کا رواج ہے عربی میں. تو الف لام مضاف پہ ہرگز داخل نہیں ہوتا ہے. فی الوقت یہ یاد رکھنا ہے فی الحال کہ مضاف پہ عربی میں الف لام نہیں پایا جاتا ہے، یہ پابندی ہوگی الف لام آنے کی پابندی دوستو. دوسری پابندی یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی. یہ دیکھیے تنوین جو ہوتا ہے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. تو یہ تنوین بھی اس کے اوپر مضاف بننے والے لفظ پر نہیں آئے گی. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو قلم زیدن نہیں کہہ سکتے، پھر القلم زیدن نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کے اوپر نہ الف لام داخل کر سکتے ہیں نہ تنوین داخل کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں کے سلسلے میں یہاں پر پابندی عائد ہے مضاف کے اوپر. دوسری چیز مضاف الیہ کی جو ہے، مضاف الیہ کا قانون یہ ہے کہ مضاف الیہ کو ہمیشہ زیر ہوتا ہے. بھئی اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن زیر ہونے کی پابندی ہے. یہاں کچھ 2 چیزیں نہ ہونے کی پابندی ہے، یہاں ایک چیز کے ہونے کی پابندی ہے. مضاف الیہ جو ہوگا عربی میں جو لفظ ہوگا تو اس کے اوپر ہمیشہ زیر آئے گا. کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. تو یہ تھا اضافت اور مضاف الیہ کا واقعہ. پھر مضاف الیہ کی تفصیل اور اس کی مختصر سی تشریح. تو اس کے بعد دوستو یہاں تک تو ہم پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے بعد ہم کو آج کی کلاس کے اندر، کلاس نمبر 35 میں ہم کو بحث کرنا ہے اور گفتگو کرنا ہے مرکب توصیفی کے سلسلے میں. تو دوستو مختصراً اس کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے، تو اس کو بھی اپنے ذہن میں اتار لیں. مرکب اضافی کے اندر جو چیزیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھیں تاکہ آسانی سے مرکب اضافی سمجھ میں آ جائے اور اس کی پرکھ ہو جائے، پھر اس کی شناخت آسانی سے آپ کر سکیں، وہ یہ تھی کہ کم سے کم 2 الفاظ ہوتے ہیں، پھر اس میں سے ایک کا تعلق دوسرے سے قائم ہوتا ہے، پھر وہ تعلق نامکمل اور ادھوری بات پر مشتمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کا کی کے راری رے کا اس کے درمیان میں ترجمہ ہوتا ہے. پھر یہ تو کا کی کے کا ترجمہ تھا، تو ایسی مثال میں نے دی تھی. اب یہاں پہ میں راری رے کے سلسلے میں بھی ایک مثال دے رہا ہوں دوستو. یہ دیکھیں کتابی، میں لکھ رہا ہوں کتابی. اب یہ کتابی کا یا کا معنی ہوتا ہے میرا، میری، میرا. تو کتابی کا ترجمہ ہوگا میری کتاب. یہ ہے میری کتاب، میری کتاب. تو دیکھیے ری آ گیا، میری کتاب. یا ایک لفظ ہے، کتاب ایک لفظ ہے، دونوں کے درمیان میں ری کا لفظ آ رہا، تو ری کا ترجمہ بیچ میں پایا گیا. تو ایک آسانی کے طور پہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. ایسا مضاف الیہ ہو یا اس طرح کا مضاف الیہ ہو، درمیان میں راری رے کا ترجمہ رکھنے والا مضاف الیہ ہو یا کا کی کے کا ترجمہ رکھنے والا مضاف الیہ ہو، ہر 2 مضاف الیہ کا قانون وہی ہے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا. اس کے اوپر بھی ال نہیں آ سکتا. یہ کتاب جو مضاف ہے، تو یہ مضاف ہے کتاب کا لفظ یہاں پہ. تو یہ دیکھیے مضاف، جب یہ مضاف ہم نے کہہ دیا اور مضاف طے ہو گیا تو اس کے اوپر کیا پابندی ہے دوستو؟ ابھی آپ نے سنا کہ وہ ہے اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی. تو الکتابی نہیں کہا جا سکتا، بھئی الکتابی نہیں کہا جا سکتا. یہ راری رے کے ترجمے پر مشتمل ایک مثال تھی کتابی کی. اب دوستو یہاں آتے ہیں ہم مرکب توصیفی کی طرف. یہ جو مرکب توصیفی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے، کیسے جانیں اور اس کا ترجمہ کس انداز کا ہوتا ہے، پھر اس کو ہم پرکھیں کیسے. پھر مرکب توصیفی والا جو مرکب ہے اگر اس کو بنانے کا وقت آ جائے، لکھنے کا وقت آ جائے تو ہم کیسے لکھیں، تو اس کے بھی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ قواعد اور قانون ہیں دوستو. مرکب توصیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو، جیسے کہ توصیف کے لفظ سے واضح ہے کہ پہلے یہ بھی کم سے کم 2 لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ 2 اسموں پر، 2 لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے اندر بھی کم سے کم 2 الفاظ ہونا ضروری ہے، کیونکہ 2 الفاظ کے بغیر تو مرکب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس کو تو پھر ایک لفظ اگر ہو تو مفرد کہا جائے گا. تو دوستو یہ مرکب توصیفی جو ہے، تو اس کے اندر پرکھ، شناخت اور پہچان کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ کم سے کم 2 لفظ ہوتے ہیں
تو اس میں سے پہلے والا جو لفظ ہے، دو لفظ ہوں اور پہلے والا جو لفظ ہے، تو اس پہلے والے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے دوسرے والا لفظ لایا گیا ہو۔ پہلے ایک لفظ لایا جا، پہلا لفظ ہے وہ، تو پہلے والے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے جب دوسرا لفظ لایا جاتا ہے تو ان دونوں لفظوں کے مابین جو اس طرح کا تعلق پیدا ہوا تو اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ دوستوں میں اردو میں پہلے مثال لکھتا ہوں، دیکھیے یہ ہے نئی، پھر یہ ہے کتاب۔ ابھی دیکھیے یہاں پہ تو مرکب اضافی کی طرح تو معاملہ نہیں دکھ رہا نا آپ کے سامنے، آپ سمجھ چکے ہوں گے، کاکی کے راری رے کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہے، اس طرح کی نسبت نہیں ہے یہاں پہ نسبت الگ انداز کی ہے۔ تو دوستو یہ ہے، دیکھیے نئی کتاب۔ اب اس کے اندر بھی معاملہ کسی حد تک الٹا ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے۔ جب اس کی عربی بنانے کا وقت آ جائے، یہ دیکھیے مرکب تو ہے، آپ نے مان لیا اور جان لیا کہ مرکب ہے، کیونکہ دو الفاظ آ رہے ہیں، نئی ایک لفظ ہے اور کتاب ایک لفظ ہے۔ بھئی ایک لفظ ہے نئی، پھر ایک ہے کتاب، تو دو لفظ جمع ہو گئے تو ہو گیا مرکب۔ تو کتاب کے بارے میں کہا جا رہا کہ وہ نئی ہے، وہ نئی ہے، تو نئی ہونے کی نسبت اور اس کا تعلق اور اس کا ربط کتاب سے قائم کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ کتاب سے اس کا تعلق قائم کیا گیا، نئے پن کا۔ تو یہ ہو گئی نسبت اور تعلق۔ تو اس کے اندر بھی مضاف مضاف الیہ کی طرح اور مرکب اضافی کی طرح ہی معاملہ ہے کسی حد تک۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو اردو کا الٹا لکھنا پڑتا ہے ہم کو عربی میں، بھئی عربی جب بنائیں گے تو اس کو اردو کا الٹا کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کتاب کا لفظ ہم نے بعد میں لکھا تو اس کتاب کے لفظ کی عربی پہلے بنائی جائے گی، اس کو پہلے ذکر کیا جائے گا۔ کتاب لکھ دیا میں نے، اس کا اعراب وغیرہ بھی لکھوں گا کتاب، اور پہلے نمبر پر جو لفظ ہے وہ نئی کا لفظ ہے، تو اس کے لیے جو عربی آتی ہے جدید کی، یہ بعد میں رکھی جائے گی اور لکھی جائے گی۔ جو لفظ پہلے ہے اس کو ہم پہلے نہ رکھیں گے، جو لفظ بعد میں ہے اس کو ہم بعد میں نہیں لکھیں گے، بلکہ مضاف مضاف الیہ کی طرح ہی مرکب توصیفی کے اندر بھی جو بعد میں لفظ آ رہا ہے اس کو ہم پہلے تحریر کریں گے، جو پہلے لفظ ہے اس کو بعد میں عربی میں منتقل کریں گے۔ تو یہ بات ہو گئی، یہ کیفیت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے بھائی ان کے منصبی نام کیا ہیں، یعنی ایسا کرنے کو توصیفی کہتے ہیں، مرکب توصیفی۔ یہ کیا ہے؟ توصیف ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پہلے والے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے دوسرے والا لفظ عربی میں جو لایا جائے تو ایسے مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کتاب، یہ تو پہلا لفظ تھا آزاد، اس کے اندر آزاد کی کیفیت تھی، آزادی تھی۔ کتاب نئی بھی ہو سکتی ہے، پرانی بھی ہو سکتی ہے، نئی بھی ہو سکتی ہے، پرانی بھی ہو سکتی ہے، دو کیفیتیں اس کے اندر تھیں، لیکن اس کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کے لیے، اس کی آزادی ختم کر کے اس کو تخصیص کے روپ میں ڈھالنے کے لیے، خاص بنانے کے لیے یہ لفظ لایا گیا ہے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ ہوگا نئی کتاب، تو کتاب نئی بھی ہو سکتی تھی، پرانی بھی ہو سکتی تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے لکھا جدید کا لفظ، اس کی اچھائی بیان کرنے کے لیے، کتاب کی اچھائی بیان کرنے کے لیے، اس کی صفت کے طور پر، اس کی تعریف کے طور پر ہم نے یہاں لکھا، تو لکھنے کے بعد اب یہ بن گیا نئی کتاب، تو یہ ہو گیا مرکب توصیفی۔ مگر اس کے الگ الگ مضاف مضاف الیہ کے طور پر مرکب اضافی کے تحت میں جو باتیں آ چکی تھیں اسی حساب کی یہاں پہ بھی کچھ منصبی نام ہیں۔ دوستو ایسا عمل کرنے کو توصیف کہتے ہیں۔ اچھائی اور برائی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے، پہلے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے دوسرے لفظ کو لا کر رکھا جاتا ہے اور جوڑا جاتا ہے، نسبت اور تعلق قائم کیا جاتا ہے، وہ مرکب توصیفی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا منصبی نام، جو پہلے نمبر پر لفظ ہوگا عربی میں دوستو، جیسے کہ کتاب ہے، اس کی اچھائی یہاں پہ بیان کرنے کے لیے جدید لایا گیا، تو پہلے نمبر کا جو لفظ ہوگا اس کا منصبی قانونی نام ہے موصوف۔
جیسے یہاں پر پہلے والے لفظ کا نام تھا اضافت کے تحت میں، مرکب اضافی کے تحت میں مضاف، تو یہاں پہ نام ہوگا موصوف۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ اچھائی، پہلے والے لفظ کی اچھائی بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صفت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو یہ ہے موصوف، یہ ہے صفت، تو اس کا نام ہے موصوف، اس کا نام ہے صفت۔ تو اب دوستو پھر آتے ہیں اس طرح کی گفتگو کی طرف کہ یہاں پہ آپ کو مرکب اضافی کے اندر مضاف کیسے ہونا چاہیے، مضاف کے اوپر کیا نہیں آنا چاہیے، کیا کیا نہیں آتا، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی مضاف پہ۔ پھر مضاف الیہ کے لیے ایک پابندی تھی کہ اس کے اوپر ہمیشہ زیر آتا ہے، تو ایسے ہی کچھ قوانین اس کے بارے میں بھی ہیں۔ اس کو آپ یاد رکھیں گے، موصوف ہے، پہلے والا لفظ موصوف، دوسرے والا لفظ صفت۔ اس طریقے کی ہزاروں مثالیں، سینکڑوں مثالیں ہم بول لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ قیمتی قلم، دیکھیے کاکی کے راری رے وغیرہ کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جو اضافت والی ہو، بس اس کے اندر پہلے والے لفظ کی اچھائی دوسرے والے لفظ سے بیان کی جا رہی، قیمتی قلم۔ تو یہ بھی اسی نوعیت کی مثال ہے، مرکب توصیفی کے کھاتے میں آتا ہے۔ تو نئی کتاب، قیمتی قلم، بھائی اچھا گھر، بہترین طالب علم، محنتی طالبہ، تو اس طرح کی جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ سب کے سب اس کے اندر فائدہ پورا نہیں ہوگا، نامکمل گفتگو رہے گی کیونکہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے، مگر اس کے اندر ہوگا یہ کہ پہلے والے لفظ کی اچھائی برائی بیان کرنے کے لیے دوسرا والا لفظ لایا جاتا ہے، پہلے والے لفظ کی حالت بیان کرنے کے لیے دوسرے والا لفظ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی جتنی مثالیں ہوں گی وہ مرکب توصیفی کہلائی جائیں گی۔ اس کے لیے کچھ قانون ہیں۔ اس کے لیے ایک آسان قانون یہ ہے دوستو، پہلے والا جو لفظ ہے جس کو ہم نے موصوف کہا، تو اس کو جو اعراب آئے گا، اس کی جو حالت ہوگی، دوسرے والے لفظ کی وہی حالت ہوگی، وہی اعراب۔ پہلے والا لفظ جس حالت میں ہوگا، دوسرے والا لفظ اسی حالت میں پایا جائے گا، اس کو رکھنا ضروری ہوگا۔ جبکہ مضاف الیہ کے تحت میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پہلے والے لفظ کی طرح دوسرا والا لفظ حالت رکھنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیے پہلے والے لفظ کو الف لام تنوین نہیں آتا تھا، مضاف الیہ جو ہوگا اس کو الف لام تنوین آ سکتا ہوگا۔ پہلے والے لفظ کے لیے یہ قانون نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ اس کو زیر ہو، زیر بھی آ سکتا، زبر بھی آ سکتا، پیش بھی آ سکتا، لیکن مضاف الیہ جو ہوگا دوسرے والا لفظ، تو اس کے لیے پابندی یہ تھی کہ ہمیشہ اس کو زیر ہوگا۔ تو اس کا قانون کچھ الگ تھا، اس کا قانون کچھ الگ تھا، الگ ہے۔ لیکن یہ جو جہاں تک مرکب توصیفی کا تعلق ہے کہ اس کے اندر پہلے ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی اچھائی برائی یا حالت بیان کرنے کے لیے دوسرا لفظ لایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بالکل مطابقت اور موافقت والی پابندیاں ہیں۔ دونوں کے قاعدے پورے تقریباً برابر ہیں اور مساوی۔ وہ یہ ہے کہ پہلے والا جو موصوف ہوگا تو اس کی جیسی حالت ہے، مثال کے طور پہ اس کو یہاں کتابن کے لفظ کو پیش آ رہا ہے، یہاں پہ بورڈ پہ جو لکھا گیا ہے، تو یہاں دیکھیے پیش ہے، تو اس کے بعد جو صفت کے طور پہ آنے والا، اس کی حالت بیان کرنے کے لیے آنے والا جو لفظ ہے، اس کو بھی پیش آ رہا ہے، اس کو بھی پیش آئے گا۔ اس کو زبر آئے گا تو اس کو بھی زبر آئے گا، پھر اس کو زیر ہوگا، موصوف کو زیر ہوگا تو صفت کو بھی زیر ہوگا۔ دونوں کے درمیان موافقت والا معاملہ ہوگا۔ بڑا آسان سا قانون ہے، کوئی پیچیدگی اس کے اندر نہیں ہے۔ پہلے والے کو جو اعراب ہوگا دوسرے والے کو وہی اعراب ہوگا۔ پہلے والے کی جو حالت ہوگی، پہلے والا اگر خاص ہوگا دوسرے والا لفظ بھی خاص لکھنا پڑے گا، صفت بھی خاص ہوگی۔ جیسے دوستو یہاں پہ بغیر الف لام کے میں نے لکھا، اب یہاں اگر اتفاق یہ دیکھیے الکتابو میں لکھوں اور موصوف صفت بنانا چاہوں، نئی کتاب بولنا چاہوں، تو دیکھیے الکتابو، تو جدید نہیں لکھوں گا میں، کیونکہ موافقت والا قانون ہے، دونوں برابر ہوں گے۔ تو جیسے ہی اس کے اوپر الف لام لگایا گیا تو صفت کا جو لفظ ہوگا اس کے اوپر بھی الف لام لگانے کی پابندی ہوگی، الف لام کے ساتھ ہی آئے گا۔ ابھی فی الوقت تو یہ یاد رکھنا ہے، الف لام جس لفظ پر، جس اسم پر آتا ہے تو وہ خاص بن جاتا ہے، اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ معرفہ۔ تو الف لام کے بغیر بالکل سادہ سا جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہے،
جیسے کہ یہ مثال جو تھی مرکب توصیفی کی نکرہ کی تھی، کتاب جدید نکرہ کی مثال، یہ نکرہ یعنی یہ بھی عام، یہ بھی عام، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی بغیر الف لام کے، یہ بھی بغیر الف لام کے۔ مگر یہاں دوستو جب ہم الف لام والی مثال لکھنے کے سلسلے میں سوچا اور لکھنے کی کوشش کی تو الکتابو جیسے ہی لکھا، میں نے موصوف پہ الف لام ہم داخل کیے تو اس کے بعد جو صفت کے طور پہ آنے والا جو لفظ ہے نا، نیا وہ جو حالت اور اچھائی بیان کرنے کے لیے آ رہا لفظ، اس کے اوپر بھی الف لام آئے گا، وہ الف لام سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلے والا جو ہوگا جیسے ہوگا دوسرے والا ویسے ہی ہوگا۔ یہ قانون مرکب توصیفی کا ہے، بڑا آسان قانون ہے۔ تو دوستو مطلب ان قوانین کو بار بار آپ ٹھنڈے دل سے یکسوئی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بھئی وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ عربی زبان کے اندر پائے جانے والے مختلف قوانین اور قاعدوں کے اوپر دسترس حاصل کرنے کے بعد بھئی آج آپ ایک اچھی عربی بول سکتے ہیں، عربی سمجھ سکتے ہیں، پھر قرآن خاص طور پہ قرآن و حدیث کا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و حدیث کا کما حق فہم عطا فرمائے، پھر قرآن و حدیث کی کما حق خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔